السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 7 میں تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ نمبر 1 واحد، جس کو مفرد بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 تثنیہ، جس کو مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 جمع۔ تو تعداد کے لحاظ سے یہ 3 قسمیں ہیں، اور ان کی تعریف وغیرہ کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں جمع مکسر کے جو اوزان ہیں اس کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ جمع کی جو 2 قسمیں وہاں پر بتلائی گئی تھی، جمع مکسر اور جمع سالم۔ تو جمع مکسر کے جو اوزان ہیں اس کے بارے میں کہا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو حسب وعدہ آج کے اس ویڈیو میں جمع کے کچھ اوزان مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں جمع کے اوزان بیان کروں، ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کر دوں جو اگلی ویڈیو میں رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہ جمع جو ہوتی ہے ایک اس میں جمع بھی ہوتی ہے۔ اس میں جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کے کئی افراد کے مجموعے پر جو اسم بولا جاتا ہو اس کو کہا جاتا ہے اسم جمع۔ دھیان سے سنیے، اسم جمع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے یا ایک ہی نوع کے کئی افراد کے مجموعے پر جس اسم کو بولا جاتا ہو اس کو کہا جاتا ہے اسم جمع۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسم جمع لفظی اعتبار سے تو واحد ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے وہ بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے، یعنی جمع ہوتا ہے۔ اسم جمع کو انگریزی کے اندر کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے۔ تو جس کو انگریزی میں کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں انہی کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر اسم جمع کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا قوم، یہ قوم جو ہے اسم جمع ہے۔ لفظی اعتبار سے تو یہ واحد ہے، لیکن کئی افراد کے اوپر یہ بولا جاتا ہے۔ جتنے بھی مرد ہیں ان سب مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے اوپر بھی قوم کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تمام کو آپ قوم کہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ پر کبھی سیاق و سباق کی وجہ سے قوم سے مراد کوئی ایک نوع ہوتی ہے، چاہے مرد چاہے عورتیں۔ مثلا قرآن کریم کی ایک مثال سے آپ سمجھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس مرد کی مذاق کی جا رہی ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا ولا نساء من نساء، کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کی مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی مذاق کی جاتی ہے وہ عورت مذاق کرنے والی سے بہتر ہو۔ مجھے یہاں پر تفسیر نہیں بتلانی ہے، مجھے تو یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ قوم کا اطلاق جو ہے مرد و عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ قوم مردوں کی جماعت کو بھی کہہ سکتے ہیں، عورتوں کی جماعت کو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں مکس ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہاں پر قوم سے مراد رجال ہے، صرف مرد ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے
کہ آگے فرمایا ولا نساء من نساء، تو عورتوں کے لیے الگ لفظ استعمال کیا نساء من نساء، تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں قوم سے مراد رجال ہے، یعنی صرف مردوں کی جماعت۔ تو خیر اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہاں پر قوم سے مراد مخصوص مرد ہی ہے اور قرینہ نساء ہے۔ تو قوم کا اطلاق مرد و عورت دونوں کی جماعت پر ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اسم جمع۔ اسم جمع لفظاً واحد ہوتا ہے اور معنن وہ جمع پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسی لیے تو اسم جمع کا آپ واحد نہیں لا سکتے، اسم جمع کا آپ واحد نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ بذات خود ہی واحد ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے لیکن لفظی اعتبار سے تو یہ واحد ہی ہے۔ اس لیے قوم اسم جمع کا آپ واحد نہیں لا سکتے، ہاں اسم جمع کا جمع لا سکتے ہیں، مثلا قوم ایک قوم، لیکن اقوام بہت سی قومیں۔ ایسے ہی جیشن کا معنی لشکر، تو یہ لشکر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آرمی ہوتی ہے، جس کو انگریزی کے اندر جس کو آرمی بولتے ہیں ARMY، تو آرمی جس کو ہم کہتے ہیں اسی کو عربی کے اندر جیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ جیشن بہت سے افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جیشن، جس کو ملٹری آرمی کہہ لیجئے تو ان کو کہا جاتا ہے جیشن۔ تو اس کا آپ واحد نہیں لا سکتے، البتہ اس کا جمع لا سکتے ہیں۔ جیشن کی جمع آتی ہے جیوشن، جمع کا تو واحد آتا ہے، جیسے رجال جمع ہے اس کا واحد رجل ہے، لیکن اس میں جمع کا واحد نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ خود ہی واحد ہیں۔ ہاں اس میں جمع کی جمع لا سکتے ہیں، جیشن کی جمع جیوش اور قوم کی جمع اقوام، تو اس میں جمع کی جمع آتی ہے۔ تو یاد رہے اس میں جمع اور جمع کے اندر فرق یہی ہے۔ اب میں مزید ایک بات بیچ میں کہہ دوں، یہ واحد لفظاً واحد ہے اور معنوی اعتبار سے جمع ہے، اس کے اوپر سے ایک من کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، من موصولہ۔ ایک تو من ہوتا ہے من استفہامیہ، جس کا معنی ہوتا ہے کون یا کس، لیکن ایک ہوتا ہے من موصولہ۔ تو یہ من موصولہ جو ہے وہ لفظی اعتبار سے تو واحد ہے، لیکن جمع کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں زیادہ وضاحت ہو جائے گی قرآن کریم کی آیت سے کہ لفظی اعتبار سے واحد ہے اور معنوی اعتبار سے جمع ہے۔ دیکھو قرآن کریم کے اندر وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، تو یہاں پر من کے بعد ینظر واحد کا صیغہ آیا، اور ایک جگہ پر آپ دیکھیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ۔ تو من کے بعد جو صیغہ لایا گیا مضارع کا، واحد بھی لایا گیا ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر جمع بھی لایا گیا۔ تو واحد کیوں لایا گیا؟ من کی لفظی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ من لفظی اعتبار سے واحد ہے، اس لیے صیغہ واحد کا لایا گیا، اور من معنوی اعتبار سے جمع پر بھی بولا جاتا ہے، اس لیے صیغہ جمع بھی لایا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لفظی اعتبار سے واحد اور معنوی اعتبار سے جمع کا مطلب کیا ہے۔ خیر تو اس میں جمع جو ہے یہ بھی لفظی اعتبار سے تو واحد ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے وہ جمع ہوتا ہے۔ پھر میں اعادہ کرتا ہوں کہ اس میں جمع اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی قسم یا ایک ہی نوع کے کئی افراد کے مجموعے پر جو اسم بولا جاتا ہو اسی کو کہا جاتا ہے اسم جمع۔ میں نے یہ نمونے کے طور پر دو مثالیں دی، قوم اور جیشن، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں، جیسے رہتن کا معنی جماعت، رہتن بھی کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے الفاظ ہیں۔ تو یہ تو میں نے اوزان کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کی طرف آپ کی وضاحت، اس بات کی طرف آپ کا اشارہ کر دیا کہ اسم کی اور دو قسمیں ہیں، ایک تو جمع اور ایک ہے اسم جمع۔ اب آئیے اوزان جمع کون کون سے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر
میں تمام اوزان آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، صرف 4 وزن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے جمع کے جو اوزان ہیں، اگر ان جمع کے اوزان کو آپ نے ذہن نشین کر لیا اور ان اوزان کو آپ نے ذہن کے اندر بٹھا دیا تو آپ چٹکیوں میں جمع سمجھ جائیں گے کہ کس کی کیا جمع آتی ہے۔ میں 4 وزن اس ویڈیو کے اندر پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ان 4 جو وزن ہے اس کے اوپر کچھ مثالیں بھی دوں گا، زیادہ مثالیں دوں گا تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا وزن ہے فعول۔ فعول 4 حرف ہے، فعول۔ اس کی وزن پر مثلا قلب کا معنی دل، اس کی جمع آتی ہے قلوب۔ تو دیکھیں یہاں پر فعول کے وزن پر ہے قلوب، تو فعول کا وزن دماغ میں رکھیے، اسی وزن کے اوپر جمع کئی جمع آتی ہے۔ قلب دل، اس کی جمع آتی ہے قلوب۔ ایسے ہی بیتن گھر، اس کی جمع آتی ہے بیوتن۔ وجہن چہرہ، اس کی جمع آتی ہے وجوہن۔ تو سب سے پہلا وزن فعول یاد رکھیے۔ دوسرے نمبر پر میں انشاءاللہ بعد میں اخیر کے اندر میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو وزن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اخیر کے اندر میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا۔ دوسرے نمبر پر فعول، فا پر پیش، عین کے اوپر بھی پیش اور آخر میں تنوین، فعول۔ وہاں پر فعول تھا، یہاں پر فعول۔ فرق اتنا ہی ہے کہ بیچ میں سے واو کو نکال دو۔ میں اس انداز کے اندر آپ کے سامنے اوزان پیش کروں گا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں بھی سہولت رہے۔ تو دیکھیں پہلا وزن جو تھا فعول، بس بیچ میں وہ جو واو ہے ساکن اس کو نکال دو، واو مدہ کی شکل نہ رہے، فعول۔ تو دوسرا وزن ہے فعول۔ مثلا رسول، اس کی جمع آتی ہے رسول۔ کتاب، اس کی جمع آتی ہے کتب۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ دونوں فعول کے وزن پر ہے، رسول رسول اور کتاب کتب، یہ 2 وزن ہوئے۔ اب تیسرا وزن، یہ فعول جو ہے اسی عین کے اوپر زبر کر دو۔ فعول کا جو وزن ہے اسی عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر جو پیش ہے اس پیش کو آپ زبر کر دو، فعال۔ یہ میں اس انداز کے اندر بیان کر رہا ہوں اوزان تاکہ آپ کو یاد بھی رہے۔ تو عین کے اوپر جو پیش ہے آپ اس کو زبر کر دو، فعال۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے غرفتن، اس کی جمع ہے غرفن۔ غرفتن کمرہ، اس کی جمع غرفن۔ اور علبتن ڈبہ، یہ جو ہم جو اناج وغیرہ بھرتے ہیں کوئی بھی چیز اس کو کہا جاتا ہے علبتن ڈبہ۔ تو علبتن ڈبہ، اس کی جمع آتی ہے علبن۔ تو غرفتن غرفن اور علبتن علبن، تو یہ فعال کا وزن ہوا۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو وزن ہے، یہ جو فعال ہے اس میں جو فا کے اوپر پیش ہے اس فا کے نیچے زیر کر دو، فعال۔ فعال کی بجائے فعال، جیسا کہ برکتن کا معنی تالاب، اس کی جمع آئے گی بیرکن۔ تو دیکھا نا فعال کے وزن پر ہے بیرکن، تو برکتن کا معنی تالاب، اس کی جمع آتی ہے بیرکن۔ اور ایسے ہی عبرتن، اس کی جمع آتی ہے عبرن۔ عبرتن کی جمع عبرن۔ تو آج کے اس ویڈیو میں یہ 4 وزن یاد رکھیے۔ میں نے آسان انداز کے اندر کس طرح یاد رکھنا چاہیے اس کی ترکیب بھی بتلا دی۔ فعول واو مدہ کے ساتھ، دوسرا وزن واو مدہ کو واو کو نکال دو، فعول۔ اور تیسرا وزن اسی فعول میں عین کے اوپر جو پیش ہے اس کو زبر کر دو، فعال۔ اور فعال جو ہے اس میں فا کے نیچے جو فا کے اوپر جو زبر ہے اس کو زیر کر دو، فعال۔ تو یہ 4 وزن دماغ میں بٹھا لیجیے، فعول فعول
फ़ुआलुन اور फ़िआलुन। اب آئیے ان چاروں اوزان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ چاروں اوزان اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ میں نے چن چن کر یہ مثالیں پیش کی ہے، یہ چن چن کر محنت سے یہ مثالیں جمع کی ہے، اس لیے اس کی قدر کرتے ہوئے آپ ان مثالوں کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ میں ترجمے کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ان اوزان کے اوپر جو جمع آتی ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور آنے والے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جو مابقیہ اوزان ہیں اس کو پیش کروں گا۔ تو لیجئے ان چاروں اوزان کے اوپر چاروں اوزان کے اوپر جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیتن گھر جمع بیوتن، درسن سبق جمع دروسن، وجہن چہرہ جمع وجوہن، نجمن تارہ جمع نجومن، ذنبن گناہ جمع ذنوبن، ملکن بادشاہ جمع ملوکن۔ یاد رہے ملکن پڑھیں گے لام کے نیچے زیر پڑھیں گے، یہ لام کے اوپر اگر آپ زبر پڑھیں گے ملکن تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، اور اس کی جمع تو ملائکۃ آتا ہے، لہذا خاص طور پر اس کو یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر غلطی کر دیتے ہیں، وہ ملک الموت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، لیکن ملک الموت کہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ لام کے نیچے زیر پڑھیں گے ملکن یعنی بادشاہ، اس کی جمع آتی ہے ملوکن۔ اسدن کا معنی شیر، اس کی جمع آتی ہے اسودن۔ ویسے اسدن کی جمع اسودن بھی آتی ہے فولن کے وزن پر، لیکن ایک جمع اسودن بھی ہے، اسدن شیر جمع اسودن۔ امرن کا معنی حکم جمع امورن، حقن یعنی حق جس کو رائٹ بولتے ہیں انگریزی کے اندر، جمع حقوقن۔ عقلن کا معنی عقل جمع عقولن۔ عینن کا معنی آنکھ کے، عینن کا معنی آنکھ کے بھی ہوتا ہے لیکن اس کی جمع آیونن آتی ہے، اور عینن کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے زمین کے اندر پھوٹتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے عینن، اس کی جمع آتی ہے عیونن۔ ویسے عینن کے کئی معنی ہیں، مجھے یہاں بیان نہیں کرنے، بس آپ یاد رکھیں عینن کا معنی یہاں پر چشمہ، اس کی جمع عیونن۔ دیکن مرغا، اس کی جمع دیوکن۔ لحمن گوشت، اس کی جمع لحومن۔ قبرن قبر، اس کی جمع قبورن۔ تو یہ فعول ان کے وزن پر جمع ہیں۔ اب آئیے فعول ان کے وزن پر جمع لیجئے۔ رسول پیغمبر جمع رسول، کتاب کتاب جمع کتب، حمار گدھا جمع حمور، اس کی ایک جمع حمیر بھی آتی ہے، حمار کی دوسری جمع حمیر بھی آتی ہے، یا حمور۔ حمار گدھا جمع حمور۔ خمار دوپٹہ اورنی، جو عورتیں سر کے اوپر اڑتی ہے وہ دوپٹہ، جمع خمور۔ صرف ایک نقطے کا فرق ہے ہا اور خا کا۔ جدار دیوار جمع جدور، بساط بچھونا جمع بسوتن، مدینۃ شہر جمع مدن، سبیل راستہ جمع سبول، طریق راستہ جمع طرقن، ان دونوں کا معنی راستہ ہی ہے۔ جدید نیا جمع جدود، سریر چارپائے جمع سرور، سفینۃ کشتی جمع سفن، صحیفۃ اخبار جمع صحف، اسد شیر جمع اسود۔ یہ فعول کے وزن پر جمع ہیں۔ اب آئیے فعال کے وزن پر لیجئے۔ غرفۃ کمرہ جمع غرف، علبۃ ڈبہ جمع علب، صورۃ تصویر شکل جمع صور، نسخۃ کاپی، نسخۃ کا معنی کاپی، نقل جمع نسخ، جملۃ کا معنی سینٹنس یعنی جملہ، سینٹنس اس کو کہا جاتا ہے، ایک دو یا زیادہ لفظوں سے مل کر جو بنتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ جملۃ جملہ جمع جمل، یہ جمل نا جمل نہیں، جمل کا معنی تو اونٹ ہوتا ہے، جمع جمل۔ قربۃ کا معنی پریشانی تکلیف، جمع قرب۔ سورۃ قرآن کریم کی سورت، جمع سور۔ شعلۃ کا معنی آگ کا شعلہ، آگ کی لپٹ، جمع شعل۔ رتبۃ کا معنی درجہ، جس کو ڈگری بولتے ہیں، درجہ رتبہ، جمع رتب۔ قتلۃ اس کا معنی انبار ڈھیر،
ٹگلا، انبار یا گروہ، جماعت، مجموعہ جس کو کہہ لیجئے. تو قتلتن کا معنی انبار یا ڈھیر یا جماعت، جمع قتلن. سرتن تھیلی، اس کی جمع آتی ہے سوررن. امتن یہ مشدد حرف ہیں لیکن وزن تو یہی ہے. امتن جماعت، قوم، جمع اممن. سنتن کا معنی طریقہ، جمع سنن. درتن کا معنی موتی، جمع دررن. جیسے حضور کو کہا جاتا ہے در یتیم، حضور کے بارے میں آتے ہیں تو درتن کا معنی موتی، جمع دررن. یہ فعالن کے وزن پر ہے. اب لیجئے آخری وزن فعالن کے وزن پر. فتنتن اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش. فتنتن کا معنی آزمائش، جمع فتنن. عبرتن عبرت، جمع عبرن. عبرت کا مطلب ہوتا ہے مان لو کسی نے کوئی غلط کام کیا اور اس پر اس کو سزا دی گئی تو دوسرے لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ میں بھی اگر ایسا کام کروں گا تو مجھے بھی سزا دی جائے گی، اس لیے اس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بچائے. اس کو کہا جاتا ہے عبرت. عبرتن عبرت، جمع عبرن. برکتن تالاب، جمع برکن. قطعتن ٹکڑا، جمع قطعن. محنتن کا معنی پیشہ، کاروبار، ٹریڈ، ملازمت جو بھی کہو. محنتن پیشہ، جمع محنن. محنتن آزمائش. محنتن کہتے آزمائش کو یا تجربہ کو یا سختی، یہ سب معنی. محنتن کا معنی آزمائش، سختی یا تجربہ، جمع محنن. نعمتن کا معنی نعمت، جمع نعمن. شہنتن شہنتن کے کہا جاتا ہے لوڈ کو، جو گاڑیوں میں جو لوڈ رکھا جاتا ہے اس کو شہنتن کہا جاتا ہے. اور شہنتن کا معنی جو ہم ریچارج کرتے ہیں، ریچارج تو جو چارجنگ ہوتا ہے اس کو، جو ریچارج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اندر کی بیٹری کے اندر جو ریچارج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شہنتن، جمع شہنن. قیمتن قیمتن کا معنی قیمت، پرائز. قیمتن کا معنی قیمت، پرائز. اور قدر کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قیمن. اور قمتن کا معنی چوٹی، کوئی بھی اوپر کا حصہ ہو ٹاپ اس کو قمتن کہا جاتا ہے. جیسے قمت الجبل یعنی پہاڑ کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے چوٹی. قمت الرأس سر کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، مطلب ٹاپ جو حصہ ہو کسی بھی چیز کا، اوپر کا جو ٹاپ حصہ ہو اس کو کہا جاتا ہے قمتن یعنی ہائی. قمتن چوٹی، اس کی جمع ہے قیمامن. منتن کا معنی احسان، جمع مننن. ہمتن کا معنی ہمت، ہم بولتے ہیں ہمت، طاقت و قوت، ہمت، اس کی جمع آتی ہے ہممن. عبرتن کا معنی سوئی، جو سوئی کپڑے جن سے ہم سیتے ہیں اس کو عبرتن کہا جاتا ہے، سوئی. اور انجیکشن کو بھی کہا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے اس انجیکشن کو بھی عبرتن کہا جاتا ہے. تو عبرتن کا معنی سوئی یا انجیکشن، جمع عبرن. علتن کا معنی سبب، ریزن، کارن، جمع آتی ہے عللن. تو یہ چار اوزان جو ہیں ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. میں نے زیادہ مثالیں اس لیے دی ہے تاکہ بات اچھی طرح آپ کے سامنے آ جائے اور اوزان، ان چاروں اوزان کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے میں نے بہت ساری مثالیں دی ہے. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں مزید کچھ اوزان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے مثالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.